السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نماز فجر، نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نماز کو اور دیگر عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں، لغزشوں اور کمیوں کو درگزر فرمائے، اور اس بات پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مشغولیت کے اس زمانے میں اور بارش کے اس موسم میں ہم اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اور کتاب و سنت کی باتیں سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور ہفتہ واری دروس کے اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے اور اس کو جاری اور ساری رکھے، اور اس پروگرام کو چلانے میں جو بھی لوگ تعاون کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو، ان محنتوں کو اور ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور اس بات کی بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس درس کا فائدہ جو ہے ہم سبوں کو پہنچائے، اور سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر سننے والے کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں انسانوں میں تخلیق فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ لِنَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسانوں کو مرد اور عورت یعنی ماں اور باپ کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ، لِنَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اور ان کا امتحان لیں اور ان کی
آزمائش کریں اور ان کو جانچیں اور پرکھیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے انسان کی حیات اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ اے انسانوں ہم تمہیں آج آزمائیں، ہم تمہارا امتحان لیں کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے، کون ہے جس نے ایمان کو اختیار کیا اور کفر کو چھوڑا، اور کون ہے جس نے کفر کو اختیار کیا اور ایمان کو اختیار نہیں کیا، کون متبع سنت ہے، کون متبع سنت نہیں ہے، کون بدعتی ہے، کون سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، دل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کس کی نیت کتنی اچھی ہے۔ ہم اسی حسن عمل کا امتحان لینے کے لیے اور اس کی آزمائش کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کی یہ دونوں آیتیں ہمیں صاف بتلا رہی ہیں کہ انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آزمائیں، انسانوں کو پرکھیں، کون ایمان کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، کون ہدایت کو اپناتا ہے اور کون ضلالت کو اپناتا ہے، کون اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر کے زندگی گزارتا ہے اور کون منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اسی کا امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ امتحان، یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے کرتا ہے اور مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اور آزمائش ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان اور اسلام کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اسلام اختیار کرنے والے مومنوں اور مسلمانوں کا خصوصی طور پر امتحان لیتا ہے اور اس کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا وہ دعویٰ کریں، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان بتائیں اور بغیر آزمائے ہو ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی ایمان قبول کرے گا، جو بھی اسلام قبول کرے گا، جو بھی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا، وہ اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں کتنا پختہ ہے، وہ دل سے ایمان لایا ہے یا نہیں لایا ہے، اس کا ایمان مستحکم ہے یا نہیں ہے، اس کا اسلام مضبوط ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، ان کا امتحان لیا جائے گا، طرح طرح سے ان کو جانچا پرکھا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہم مسلمانوں اور مومنوں پر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بطور آزمائش آئیں گی۔ آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، امتحان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ کبھی فضا کو خراب کر کے، کبھی ماحول کو خراب کر کے، کبھی دشمنوں کا خوف جو ہے خوف و ہراس کو پیدا کر کے، کبھی ایمان اور اسلام پر عمل کرنے کی صورت میں مشقتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرا کر کے اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کر سکتا ہے، ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ آپ پڑھیے سیرت رسول کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے۔ آپ علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی کٹھنائیاں آئیں، کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ علیہ السلام کو۔ بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں آپ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی ہیں۔
یہ سب بطور آزمائش تھے. یہ جو غزوہ احد میں جیتا ہوا میدان ہاتھ سے چلا گیا اور مسلمان جو ہے کافی تعداد میں اس میں مارے گئے، زخمی ہوئے، قرآن میں بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بطور آزمائش کیا تھا، بطور امتحان اس طرح کیا تھا. اگر سارے غزوات میں ساری جنگوں میں مسلمان جیت جاتے اور مسلمانوں ہی کو فتح ملتی تو بہت سارے کفار اور غیر مسلمین محض اس لیے اسلام قبول کرتے کہ اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے، ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہماری جائیداد کا نقصان ہوگا، اس لیے مسلمان ہو جاؤ تاکہ اگر ہم مسلمانوں میں سے ہو جائیں گے تو غزوات میں ہم فتح یاب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے اور مال غنیمت کے طور پر ہمیں نعمتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد میں جیتا ہوا میدان مسلمانوں کا جو ہاتھ سے چلا گیا ہے، یہ اس لیے ایسا کیا تاکہ مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ غزوات میں صرف فتح ہی نہیں شکست بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر مال غنیمت ہی نہیں بلکہ اپنا مال لٹانا بھی پڑ سکتا ہے. ایسی صورت میں وہی مومن ہوگا، وہی مسلمان ہوگا اور غزوات میں وہی نکلیں گے جن کا ایمان سچا ہوگا، جن کا ایمان پکا ہوگا، جن کا اسلام مستحکم ہوگا. آپ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بھی پڑھیں، قرآن و حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش سے بھری پڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں. انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے آزمائش کے دور سے ان کو گزرنا پڑا. آزمائش میں کامیابی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کامیابی ملتی ہے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری ملتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسانوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں سے امتحان تو لیتا ہی ہے، خصوصی طور پر جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے. اور مومن و مسلمان میں جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اتنے ہی زیادہ امتحان لیتا ہے، اس سے اتنے ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے آپ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، ابھی دیکھیے جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنے چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں. آج ہر طرف ہمیں آفت ہی آفت دکھائی دیتی ہے، مشقت ہی مشقت دکھائی دیتی ہے. مستقبل ہمارا تاریخ معلوم ہو رہا ہے. آج ہمارا سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، شہری اعتبار سے، ملکی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آج کی فضا، آج کا ماحول اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نہیں. یہ جو مصیبتیں ہمیں لاحق ہیں، ان دقتوں کا جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ جو مصیبتیں ہمارے سامنے منڈلا رہی ہیں اور تکلیف کے یہ بادل جو ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ممکن ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہو، اس لیے کہ بدعمالیوں کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. بدعمالی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب میں انسان گرفتار ہوتا ہے اور پریشان حال رہتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ نے فرمایا اے انسانوں مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبتیں تمہیں
مشقتیں اور دقتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدعمالیوں، تمہاری شرارتوں اور تمہاری خطاؤں اور تمہارے گناہوں اور تمہاری سرکشیوں کا بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو اللہ کی ذات ہے، رحمان و رحیم ہے، رؤوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر تمام سرکشیوں اور تمام بدعمالیوں اور تمام غلطیوں کا مواخذہ نہیں کرتا ہے، زیادہ تر معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کو کے اندر اصلاح پیدا کرنے کے لیے اور بندوں کو چوکنا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بطور آزمائش بدعمالی کے نتیجے میں، بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیُکُم، اے انسانوں جو بھی تمہیں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، جو بھی تکلیفیں تم کو لاحق ہوتی ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے اور تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس کی بنیاد پر۔ تو جو حالات آج ہمارے مخالف ہیں، جو فضا ہمارے خلاف ہیں، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے جو آج ہم مقہور اور مظلوم ہیں، اور ہر اعتبار سے جو ہم ذلیل و خوار ہیں، اور ہر میدان میں جو ہمیں آج ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے، آج مصیبت کے پہاڑ جو ہم پر توڑے جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، غلطیوں کی اصلاح کریں، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے پڑوس کی اصلاح کریں، دوست و احباب کی اصلاح کریں، اپنے محلے کی اصلاح کریں، شہر کی اصلاح کریں، ملک کی اصلاح کریں۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو جو بھی مصیبتیں، مشقتیں ہمیں لاحق ہیں، ممکن ہے یہ بطور سزا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بطور آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ دیکھیں میرے ان مومن بندوں کو ہم مصیبت دے کر کے دیکھتے ہیں، حالات کو خراب کر کے دیکھتے ہیں، فضا کو مخالف بنا کر کے دیکھتے ہیں کہ مشقت اور دقت کے اس ماحول میں وہ ایمان پر ڈٹا ہوا رہتا ہے، اسلام پر قائم رہتا ہے، یا یہ کہ وہ پھر جاتا ہے، ایمان کا امتحان لیتا ہے اور ایمان کا جائزہ لیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جانچتا ہے اور پرکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے دشمنوں کا خوف دے کر کے اور بھوک دے کر کے، کچھ بھوک اور دشمن کے خوف کے ذریعے سے ہمیں تمہیں آزمائیں گے، اور تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں اور پھلوں میں، کھیتیوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے آزماتا ہے، کبھی دشمنوں کا خوف مسلط کر کے، کبھی بھوک دے کر کے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو کم کر کے، کبھی مالوں کو کم کر کے، کمائی کو کم کر کے، اور کبھی مسلمانوں کی جان کو طرف کر کے، برباد کر کے، اور کبھی پھلوں کی کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ممکن ہے کہ موجودہ حالات میں ہم مسلمان جو پریشان ہیں اور کٹھنائیوں کا جو ہمیں سامنا ہے،
بھائیوں، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صبر کرنا چاہیے۔ مصیبتیں خواہ بطور آزمائش ہو یا بدعمالیوں کے نتیجہ میں ہو، مصیبتوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ مصیبتوں پر ہمیں وائلہ نہیں بچانا چاہیے، ہمیں حکمت اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے، اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب کوئی مصیبت دیکھتے، حتیٰ کہ بادل دیکھتے، طوفانی کیفیت والا بادل دیکھتے، تو آپ علیہ السلام مسجد کا رخ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، مصیبتوں سے نجات کے لیے اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ ہمیں بھی وہ ایسا ہونا چاہیے، اور قرآن میں اسی کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مال کم کر کے، جان کو تلف کر کے، کھیتی کو کم کر کے، تحت سالی کے ذریعے سے دشمنوں کا خوف مسلط کر کے ہم تو تمہیں آزمائیں گے، ہماری طرف سے امتحان ہوگا، لیکن ایسے موقع پر جو لوگ صبر کریں گے، آپ ایسے صبر کرنے والے کو جو ہے آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ صبر کرنے والے جن کو جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی کی قدرت اور قبضے میں ہم ہیں، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو اس طرح صبر کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دے دیجئے، اولئک علیہم صلوات من اللہ ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کے جانب سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سب مصیبت کے موقع پر صبر کرنا یہی ہدایت ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنا یہ ضلالت ہے، دشمن کے خوف کے موقع پر ایمان پر ڈٹے رہنا یہی ہدایت ہے، اور ایمان سے ہٹ جانا یہ ضلالت ہے، کفر کے سامنے جھکنا یہ ضلالت ہے، کفر کے سامنے اپنے ایمان پر قائم رہنا یہ ایمان ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب کوئی مصیبت انسان کو لاحق ہو، ایسے موقع پر حدیث میں صحیح مسلم حدیث نمبر 918 ہے، یہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے موقع پر جو کوئی بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یہ دعا جو پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا، بلکہ اس مصیبت کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے کامیابی دے گا، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حاصل ہوگی اور کامیابی ملے گی۔ مالی اعتبار سے مان لیجیے ہم خسارہ چل رہا ہے، یا کوئی بیماری ہوگی، یا کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ ہی کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیر پر ہم خوش ہیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری اس مصیبت میں جو تو مجھے مصیبت دیا ہے، اس مصیبت میں تو ہمیں اجر دے، ثواب دے، نیکی دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور جو تو ہمیں ثواب دے گا، اور یہ جو تو مصیبت دیا ہے اس مصیبت کے بدلے میں تو ہمیں اس سے بہتر خیر دے، اپنی نعمت ہم پر نازل فرما، اور ہمیں نعمت سے مالا مال فرما۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے ماحول میں، خاص طور سے ہندوستان کی اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج کے اس درس کا موضوع بھی ہے کہ دور حاضر میں
مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کو کیا کردار اپنانا چاہیے؟ کردار یہ اپنانا چاہیے ایسے موقع پر سب سے پہلے میرے بھائیوں، ابھی جس حالت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی یہ ہوگی اور تمام مسلمانوں کی یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے اسلامی تشخص کو بچانا ہوگا۔ اسلامی تشخص کو ہمیں بچانا چاہیے۔ اسلامی تشخص کا مطلب یہ ہے کہ فتنے کے دور میں بھی اور دشمن عناصر جو شرارت کر رہے ہیں اور عداوت کا زہر جو اڑا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ماحول قائم کیا جا رہا ہے، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اسلامی تشخص کو برقرار رکھیں۔ ہمارا چہرہ اسلامی ہو، وضاحت اسلامی ہو، چال چلن اسلامی ہو، ہم نماز کی پانچوں وقت نماز کی پابندی کریں اور ہمیں چاہیے کہ اسلامی جو آداب و احکام ہے اس کو ہم بچا لائیں۔ ہم راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی کانٹا ہے، شیشہ ہے، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، ہم وہاں پر اسلامی آداب کو بجا لاتے ہوئے ہم اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے۔ کسی انسان کو دیکھیں گے تکلیف میں مبتلا ہے، ہمیں ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی اگر ہے، تکلیف میں ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اسلامی جو تشخص ہے، اسلامی جو آداب ہے، انہیں ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اس کو کھونا نہیں چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اس کی شناخت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی خوبیاں ہم سے ظاہر ہونی چاہیے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ ماحول خراب ہے تو ہم غیر مسلموں کے رنگ میں رنگ جائیں اور ہم بھی جو ہیں یعنی ان کے جو کفریہ کلمات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیں، یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایمان کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ سیرت رسول کا مطالعہ کریں۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے اور مدینہ میں جب اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مدینہ اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ نے جو پہلا جو اقدام آپ نے کیا تھا، ان اقدام میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے اطراف کے تمام قبائل سے آپ نے معاہدہ کر لیا تھا، سب کو اپنا حلیف بنا لیا۔ معاہدہ کس بات کا تھا کہ اگر ہمارے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے گا تم ہماری مدد کرو گے، ہمارے دشمن کی حمایت تم نہیں کرو گے، تمہارے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارا دوست ہمارا دوست، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہمارا دوست تمہارا دوست، ہمارا دشمن تمہارا دشمن۔ معاہدہ جو آپ نے کیا تھا ان معاملات میں کیا تھا، لیکن دین کے تعلق سے کوئی معاہدہ آپ نے نہیں کیا۔ تو ہمیں کفر سے سمجھوتا کبھی نہیں کرنا ہے۔ اب خوش اسلوبی سے، حکمت سے اور دانش مندی سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور جوش میں آ کر کے ہوش کو نہیں کھونا چاہیے اور ہمیں سنبھل کے رکھنا چاہیے۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ملک عزیز ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا جو قانون ہے، ملک ہندوستان کا جو جمہوری قانون ہے، جو جمہوری آئین ہے، اس کے اقدار کو ہم ملحوظ رکھیں، ان قانون کے دائرے میں رکھ کر کے ہم رہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو قانون کو اپنے ہاتھ میں ہمیں نہیں لینا چاہیے اور جوش میں آ کر کے ہمیں قانون کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ خراب ہو اور اس کا نتیجہ جو ہے بہت برا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دو چیز ہمیں کرنی چاہیے، اپنا ایمان و اسلام اور اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا چاہیے اور ملک کی جو آئین ہے، جو قانون ہے، ہم کو ان کے دائرے میں رہنا چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر برادران وطن کی طرف سے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ہم ان کے رنگ میں رنگ کر کے ہمیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کے قوانین کو قبول کیا ہے، قوانین کو خیال کیا ہے، قوانین کی روشنی میں وہ اپنا کام کیے ہیں۔ ہم کو کرتے رہنا چاہیے، ہم کر رہے ہیں تو ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ دراصل اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس ملک کے قانون سے ہمیں محبت ہے۔ ہم اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی
وہ ہم غلط سمجھتے ہیں اور خلاف ورزی کرنے والے کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور دہشت گردی ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ ہمارا اسلام دہشت گردی سے روکتا ہے، ہندوستان کا قانون اس سے روکتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے اور متانت کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پہلے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ